السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونظيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم رشتہ داروں اور بھائیوں اور میرے بہنوں اور قبیلے والوں، اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے، اللہ رب پاک نے ہمارے کو اس جگہ میں جمع ہونے کی نصیب کیا۔ تو اس جگہ جمع ہونے کا ایک مقصد آج ہے ہمارے پاس۔ اس مقصد ہمارے جو ساتھ تھے، ابھی میں دیکھا، ابھی بات کرا، ابھی دیکھے، ابھی ہمارے سے ملے، ہمارے سے ابھی سلام کرے، ابھی ہمارے پاس فون کرے، ایسا بولنے والے تھے جو ہمارے اقبال بھائی، انہوں اچانک پیر کے دن انتقال ہو چکے، منگل کے دن ان کی دفن کیا گیا۔ ابھی بول رہے تھے کہ ابھی گزر چکے، تو اچھے تھے نا، ایسے تھے نا، ویسے تھے نا، سب لوگ ہم کیا بول رہے ہیں، تو کتنا بھی بول رہے ہو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن اللہ کا جو بلاوا آئے گا تو اس دن موت کی مزہ ہر ایک نفس، ہر ایک آدمی چکنا ہے اور مزہ چکنا ہے اس کی موت کی۔ تو اللہ اسی بات بول رہا ہے قرآن میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کی مزہ چکنا ہے۔ تو ابھی یہاں بیٹھے ہی جتنے اپنے بائکوں ہی وہاں بھی گھر جگہ بس نہیں آیا تو یہاں آ کر بیٹھے ہی، تو اس میں کتنے جنے گھر جا کر پہنچیں گے معلوم، کتنے جنے ہیں گھر جا کر پہنچیں گے معلوم نہیں۔ موت ہے نا، بہت معمولی طور سے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، تو موت کا فرشتہ ہمارے سر پر بیٹھا رہتا ہے، کبھی انتظار کر رہا ہے، کبھی ہمارے درخت لوح المحفوظ کے درخت میں سے جو ہمارا پتہ جھڑ جائے گا، ہم کبھی ہمارا ملک الموت ہمارے پاس آ جائیں گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، جو فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، اے نبی کہہ دو کہ لوگوں سے کہو تمہارا فرشتہ جو ہے، جو ملک الموت ہے، وہ تمہارے پاس پہنچے گا، وکل بکم، پکڑ دے گا ایک پکڑنا، تو پکڑنے کے بعد تم کو تمہارے رب کے پاس لے جا کر پہنچا دے گا۔ یاد رکھ لو، تمہارا فرشتہ جو ہے، جو فرشتہ تم نے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جو تمہارا موت آ چکا ہے، تو تمہارا موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، تو تمہارا فرشتہ، موت کا فرشتہ تمہارا روح کو قبض کرنے کے لیے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، تو کہ تم بولے گے ربی، میرے رب، یاد رکھ لو بندو، تو ہمارا زبان بولے گا، ہمارا دل بولے گا ربی، میرے رب، لولا قرنی الی اجل قریب، اے اللہ میرے موت جو ہونے والا ہوں، میرا موت کو ذرا دیر تاخر کر دے، ذرا دیر چھوڑ دے، میں ذرا دیر میں موت ہونا چاہتا ہوں۔ تو
تو اللہ پوچھے گا اے بندہ کیوں تو تیرا دیر مانتا ہے؟ تو بندہ بولتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں اچھا بندہ بن کر موت ہونا چاہتا ہوں۔ کیا بھائی موت کے وقت ہے نا، اللہ رب پاک ہے تو دکھائی دیتا ہے اس کے عملوں کو۔ ہمارا موت ہوتا ہے نا، وہ ٹائم جو سیکنڈ میں ہے نا، اللہ کیا کر دیتا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے کتنا نیکی ہے جو بھی سامنے دس جاتا ہے۔ تو جنت بھی دس جاتا ہے اس کو، دوزخ بھی دس جاتا ہے، تو دیکھتا ہے تو فوراً کہنے لگتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرا نیکی کم ہے گناہ زیادہ ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرا رب مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنے کی موقع دے دے بس میرے فَصَدَّقَ میرے صالحین بن کر مرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ اس موت والوں سے کہنے لگتا ہے، وہ فرشتے سے اللہ تعالیٰ وہ بندے سے کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو موقع نہیں ہے ابھی، تمہارا موقع کسی کو بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کے بھی موقع نہیں ہے، تو ابھی مارنا ہے تو اتنا ہی اللہ کہہ دے گا اس کے روح کو قبض کر دے۔ تو میرے محترم ماں بہنوں بھائیوں میرے رشتہ داروں، تو موت ہے تو ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر زندہ نہیں ہوتا انسان، تو بیمار ہو جاتا ہے انسان شفاعت ہوتا ہے، حالانکہ موت ہو جاتا ہے پھر شفاعت نہیں ہوتا، پھر اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو موت ایسی ایک چیز ہے تمہاری زندگی کی آخری درجہ بنانے والا، تمہارا درجہ آخری ہے، اس دنیا سے آخر ہے راستہ، اس کے بعد تم نے اس دنیا میں جینے کی خواہش کرتے ہی تو جی نہیں سکتے، تم زندگی میں رہنا چاہتے ہی رہ نہیں سکتے، تو مرنا ہے، مر چکے بھی مر جائیں گے۔ تو ایسے حالت میں ایک چھوٹی سی عورتوں کو میں بتاتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں مردمانوں کو بولنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مشہور نبی تھے، بہت جنے ان کے نام کو یاد رکھیں، ابھی بہت ظالم بادشاہ کے پاس، ظلم دار بادشاہ کے پاس وہ رہتے تھے اور اس کے ساتھ میں کام کر رہے تھے، تو ان کا نام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک مشہور نبی، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک مرتبہ ان کے پاس فرشتہ آیا، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، وہ فرشتہ آنے ساتھ کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے، تو انہیں بولے موسیٰ علیہ السلام، پوچھنے ساتھ فرشتے بولے کہ ملک الموت ہوں۔ کون ہوں میں؟ ملک الموت ہوں موسیٰ۔ ایسا اچھا کائے کے لیے آیا؟ آپ کائے کے لیے آئے؟ تو ملک الموت بولتے ہی کہ تمہارا روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اچھا میرا روح قبض کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جنہیں غصے والے تھے تو اپنے ہاتھ سے لے کر ان کے چہرے میں ایک مار دی، تو فرشتہ نیچے گرا اور چہرے میں مٹی لگا اور فرشتہ سیدھا رب پاک کے پاس چلے گیا۔ اے اللہ، تیرا بندہ موسیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے ہم نے تو بھیجا ہے، وہ فرشتہ میں روح قبض کرنے واسطے اس کے روح کو قبض کرنے پہنچا، تو فرشتے موسیٰ نے کہے کہ ایک مار کے بھیج دے گئے۔ اللہ بولا جاؤ، پھر نہیں ڈرو اسے، جاؤ پھر ایک گائے کو لے کے جاؤ ان کے پاس، ایک چارپائی کو لے کے جاؤ ان کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، اس میں موسیٰ کو بولو کہ ہاتھ رکھنے کے لیے، جو جتنے بالے ہی اتنے بالے جو لگتے ہی اتنے
साल जिएंगे बोलकर कहा जा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हें उनके जाना पड़ेगा फिर वो लेने के। तो इतने में अल्लाह ताला रब्बे पाक ने वैसा ही वो फरिश्ते को फिर भेजा। तो फरिश्ते गाय लेकर आए थे, तो गाय के ऊपर बाल होता है, चमड़े के ऊपर बाल होता है, वो बाल के ऊपर हाथ रखो बोले मूसा। मूसा हाथ रखे तो बोले कितने बाल है कि उतने साल जिएंगे, उसके बाद क्या होएगा मुझे। तो फरिश्ते बोले मलकुल मौत, उसके बाद भी मैं चाहूंगा तुम्हारा रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह मुकर्रर क्या है, कभी भी हो तुम्हारा रूह कब्ज हो जाएगा। तो नबी मूसा अलैहिस्सलाम हाथा बावा कांपने लगे। तो दुनिया को आगे तो एक दिन ना एक दिन मरना है, एक दिन ना एक दिन मरना ही है। हम इस मरने की ही आएगी, जो कांकी पैदा हुए कांकी मर जाए। तो मरने का मौका हमारे पास अल्लाह दिया है, तो एक ही मर्तबा पैदा होते ही एक ही दफा मरते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी रूह कब्ज कर ले। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज किया। तो मेरे मोहतरम माओ बहनों, देखो एक दिन ना एक दिन मजा चखना है मौत का। वो कहाँ भी रहो कैसा भी रहो मौत आ जाएगा। अल्लाह ताला मुशक्कत, तुम बहुत बड़े के पेरेंजे में आ जा, यानी घर में ही एक अच्छे तरह से घर में, उस घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी अंदर नहीं पहुंच सकते, वैसा एक घर बनाकर रखेंगे। तो वैसे घर में भी तुम रहेंगे तो फरिश्ता अंदर पहुंच जाएगा। फरिश्ता है वो एक रूह, तो रूह अंदर पहुंचेगा तो तुम्हारा रूह कब्ज होता है। तो कहाँ भी अंदर रह जाओ तो तुम्हारा कब्ज करना है वक्त कब्ज। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा बयान कर रहे थे, एक बेचारा बैठकर बयान सुन रहा था, तो अब एक आदमी वहां बैठ के बयान सुन रहे। दोनों क्या कर रहे हैं, जो बयान सुन रहे हैं उन्हें बयान करने वाले को देखते और वो एक बंदा को भी देखते। वो बंदा भी इनको देखता और बयान करने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखता। तो ऐसा दिखावा दे रहे रहा। तो बयान कर रहे थे मूसा सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो बोलने लगे कि मेरे को घबराहट हो रहा है, मैं घर जाना है, सुलेमान मुझे घर भेज दो। तो तुम्हारा घर कहाँ है? कई हजारों किलोमीटर के दूर पे है, बहुत दूर पे है, तो मैं जाकर नहीं पहुंच सकता, तो मैं चल नहीं सकता। अभी मेरा जान बेकरार हो चुका है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा परेशानी हो रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोले अच्छा वैसा हो रहा है तुम्हारे, तो हवा को हुक्म करे, ऐ हवा इस बंदे को ले जाकर उनके घर पहुंचा दे। तो आदमी और एक आदमी बैठकर उनको घूर रहा था ना, उन्हें भी घूरते हुए था, देखते ही बहुत परेशान हो गए। तो घर जाकर पहुंचे, वो बंदा वहां भी आ गया। कौन हो? यहाँ मस्जिद में बैठ घूर लगता है ना, वो आदमी कहाँ है? वो जो हवा में लेकर जाकर पहुंचाए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके घर पे पहुंच गए। तो बोलते ही तू कई हजार किलोमीटर के दूर पे था, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के बयान को सुनने के लिए मैं वहां पहुंचा, तेरा वक्त था अभी 10-15 मिनट था, तो बयान सुन के तेरे घर पे आ जाएंगे, तेरी रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत हूं मैं। ऐसा सुभान अल्लाह, क्या बोले? मैं मलकुल मौत हूं, तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया, कई हजार किलोमीटर के दूर पे दूर था, तो इसलिए तेरे को कैसा मैं रूह कब्ज करूं? मेरे रब से पूछा, मेरे रब ने तो हुक्म कहाँ किया, वहां रूह कब्ज कर। अल्लाह तेरा बंदा बहुत दूर है ना, ये बंदे को कैसे ले जाकर वहां पहुंचाए? ये सोचते ही मैं बैठा था। तो उतने में अल्लाह ताला हवा के जरिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए उस घर में पहुंचा दिया तुम्हारे को। अभी तेरे रूह को मैं कब्ज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे रूह को कब्ज करना चाहता हूँ।
کہ بول کے اللہ رب پاک نے ان کے حکم فرما کر بھیجا اس روح کو قبض کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھو یہی موقع ہے کب روح قبض ہوئے گا، کہاں قبض ہوئے گا؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث۔ 5 کی جو ہے سورہ لقمان کے آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے 5 کی تم کب بارش پڑے گا، کب تمہارے ماں کے پیٹ میں کیا بچہ ہے، اور تمہیں کہاں رہیں گے کل کیا کھائے گے، اور کیا تم کئی جگہ موت ہوئے گی۔ تو ان 5 چیزوں کی جواب نہیں دے سکتے۔ تو میرے محترم ماں و بہنوں، تو آج میں خیال کیا بریانی کھانا بولتے ہیں، نہیں اللہ خیال کرا آج تو خشکا کھا، یہ نصیحہ۔ تو نتیجے کو اللہ بتا دیتا ہے۔ تو دینے والا نہیں دینے والا کہیں بھی ہے نا، اس کے ہاتھ میں ہے، رب پاک کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے بولتے ہیں اس دنیا کا ایک مسافر ہی، یہ دنیا کے ہم مسافر ہیں، کتنے دن رہیں گے کتنے دن نہیں رہیں گے اللہ کو معلوم۔ تو کل ہم دیکھے واٹس ایپ میں ایک آدمی کو 30 پر 9 عمر کے آدمی انتقال ہو چکا۔ ہم دیکھے آج صبح میں 20 پر 5 عمر کے آدمی انتقال ہو چکا۔ ہم دیکھے کل 5 سال کا بچہ انتقال ہو چکا۔ تو کسی کا مقرر کرنے کا وقت نہیں ہے بھائی، یہ دنیا مقرر نہیں ہے، تو ایک مسافر بن کر آئے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہر دن ہر وقت صبح شام استغفار پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، کیونکہ تمہارا استغفار ہے تو تمہارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو نماز پڑھو، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھو، کہ ملک الموت تمہارے پاس پہنچ جائیں گے تو تمہارا وقت نہیں رہے گا کہ تب استغفار پڑھیں گے تو قبول نہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ ہم کو جنت نصیب فرمائے کہ دعا کریں گے۔ دیکھو ہر وقت ہر دن اللہ کی عبادت میں تھے تو کوئی بیماری نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھا، آرام سے اٹھتے جاتے، فجر نماز پڑھتے آتے، کچھ لیٹتے کچھ قرآن پڑھتے کچھ دیکھتے، پھر اللہ کی یادداری میں ہی 5 وقت میں گزارتے۔ تو میرے محترم ماؤں، تو ان کے روح ہے نا بہت آسانی سے اللہ قبول کرتے، تو جا رہے ہیں چل کر جا رہے ہیں۔ تو اچانک بول رہا ہے ایک آدمی، میں صبح نماز میں دیکھا، پھر تھوڑے دیر کے بعد میں دیکھا، اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا، 4 بجے دیکھا، 5 بجے دیکھا، شام میں دیکھا، صبح میں دیکھا، 11 بجے دیکھا، 12 بجے ابھی چل کر جا رہے تھے۔ تو بندہ اچھا رہتا ہے، اچانک فرشتے آ کر پہنچ جاتے ہیں، اس کی موت کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لینا ہے کہ ہمارا دنیا اس قائم مقرر کی دنیا نہیں ہے، تو اس دنیا میں آئی تو آزمائش ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہم نے کھیلنے اور بات کرنے، مزاق اڑانے، تمہارے بچوں سے خوشی کرنے کے لیے ہم نے بنا کر بھیجا ہے تم کو؟ نہیں، تو اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے اللہ کی عبادت یادداری کرنے کے لیے۔ تو ہمارا اللہ کا یادداری بہت کم ہو چکا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا لَلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس دنیا دیکھنے میں خوبصورتی لگتا ہے، کوئی یہ گھر کے اندر گھسے رہیں گے نا تو بولیں گے کہ اچھا گھر بنے گی، ماشاءاللہ یہ گھر اچھا بنے گی، تو یہ گھر اچھا ہے ہم بھی ایسا گھر بنیں گے، یہ خیال آئے گا۔ تو کسی کا خیال ایسا ہے ماشاءاللہ اچھے گھر بنے گی، ہمارا گھر جنت میں ایسا اللہ بنائے، یہ ہمارے دل میں نکلنا چاہیے۔ دنیا کے آس نہ کرو، دنیا میں کہ بس اللہ ٹھہرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے
सुलाने आराम से लाइन शक्कर तुम ना अभी तक न तुम अल्लाह को शुक्र अदा कर ज्यादा देगा अल्लाह बेशुक्री की इंसान को अल्लाह इस दुनिया में ही ख़त्म कर देगा। तो मेरे सामने और उलमा इकराम आपके सामने बात करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो भाई क्या बहुत से नाजुक नरमी आजीज़ा अच्छी तरह से पेश आते थे, किसी से गुस्सा, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से बात आज तक कहाँ भी नहीं दे सकते थे। जब मैंने उनको इमामत में ले जाकर पहले गुरुकुलम में छोड़ा तो वहाँ से लेकर कोई मस्जिद में भी आज तक अल्लाह के फजल करम से आखिरी इश्वत जहाँ के इमाम बनकर इंतकाल हो चुके तो अल्लाह ताला कहाँ भी कोई उनके अंदर गलती नहीं हम देखे कि अल्लाह कबूल फरमाए कि वो लोग भी अच्छा बोले तो अल्लाह भी अल्लाह से अच्छा कर देता है। तो अच्छा ही है कि इंशाअल्लाह एक 10 मिनट आपके सामने मौलवी उनके साथ में पढ़े से साथ में रहे से अब मोहम्मद बादशाह साहब एक 10 मिनट आपके सामने बात करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा